اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت کے اندر کافروں کی ان کے اپنے خداؤں کے ساتھ محبت کا ذکر کیا ہے کہ ان کی محبت اپنے الہ کے ساتھ جس کی وہ عبادت کرتے ہیں، جس کو وہ پوجتے ہیں، ان کی محبت، ان کی عقیدت اپنے خداؤں کے ساتھ کس طرح کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ذکر کیا، اگرچہ وہ باطل ہے لیکن پھر بھی میرے رب نے یہاں ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی محبت کو ذکر کیا کہ ایمان والے جو ہیں وہ اللہ سے کس طرح کی محبت کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو کافر اپنے رب کے ساتھ، اپنے الہ کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، ان پر عذاب جو ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا۔ صحیحین کے اندر روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما کی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، حالانکہ پیدا اسی ایک ذات نے کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ ایماندار اللہ تعالیٰ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں، ان کی دل عظمت الہی اور توحید ربانی سے بھرے ہوتے ہیں، وہ نہ خدا کے سوا دوسرے کی ایسی محبت کرے، نہ کسی اور کی طرف التجا کرے، نہ دوسروں کی طرف جھکے، نہ اس کی پاک ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرے۔ پھر ان مشرکین کو جو اپنی جانوں پر بوجہ شرک کے ظلم کرتے ہیں عذابوں کی خبر پہنچاتا ہے کہ اگر یہ لوگ عذابوں کو دیکھ لیتے تو یقین ہو جاتا کہ قدرتوں والا صرف ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور لوگوں کے علاوہ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ، وہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کو اپنا معبود سمجھتے ہیں یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، اور پھر وہ اس جس کو شریک ٹھہرا رہے ہیں اس کے ساتھ محبت ایسی ہی کرتے ہیں جیسی محبت کہ اللہ سے کرنی چاہیے، کہ حب اللہ، جس طرح کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ اور یہ حقیقت ہے، یہ آیت سچی ہے۔ پہلے شرک سن لو کہ شرک کہتے کس کو ہیں۔ شرک کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم شرک کی ہے کہ اللہ کی ذات میں شرک کرنا، اللہ کی ذات میں شرک کرنا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، یہ سب سے پہلی اور بڑی قسم ہے شرک کی۔ شرک کی ساری قسمیں بڑی ہیں، جیسے یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا جز ثابت کر رہے ہیں، اللہ کی ذات کے اندر شرک کر رہے ہیں، جو کہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک کی دوسری قسم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر شرک کرنا۔ کیسے؟ بیٹے دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کو چھوڑ کر میں کہوں کہ فلاں بابا مجھے بیٹا دیتا ہے، جیسے مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ اولاد دینے والا ہمیں فلاں بت ہے، بیٹے دینے والا ہمیں فلاں بت ہے، بیٹیاں دینے والا ہمیں فلاں بت ہے۔ آج ہمارا عقیدہ بھی یہی بنتا چلا جا رہا ہے کہ بیٹے دینے والا فلاں بابا ہے، فلاں درگاہ والا ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، بیٹیاں دینے والا فلاں ہے، رزق دینے والا فلاں ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کا ذہن بنایا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کا ذہن بنایا جاتا ہے۔ میں یہاں مسجد میں شروع میں کلاس لیتا تھا چھوٹے بچوں کی، تو
ایک دن وہ بچے چھٹی کر کے آئے، ان میں سے 5-6 بچے، تقریباً 10 بچے جو ہے وہ چھٹی کر کے آئے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ بیٹا آپ چھٹی کر کے کیوں آئے ہو، آپ کل کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا، ان کے الفاظ سنیں ذرا، بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں، ان کے الفاظ سنیں ذرا۔ انہوں نے کہا کہ ہم فلاں درگاہ پر گئے تھے، فلاں قبرستان، فلاں درگاہ پر گئے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ بیٹا وہاں کیوں گئے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارے ٹھیلے کھڑے ہیں نا مارکیٹ کے اندر چلنے والے جتنے بھی ہیں، یہ ہمارے سارے کے سارے ٹھیلے وہ چلاتے ہیں، تو سال میں ہم اس دن جاتے ہیں وہاں پر، تو وہاں پر دیگے جو ہے وہ اتار کے آتے ہیں اس کے نام کی۔ کیسا صریح شرک ہے، واضح شرک ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کا پھر ذہن بنا دیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو۔ کیسی جہالت ہے ہمارے اندر، کیسی جہالت ہے ہمارے اندر۔ وہ چھوٹے بچے بڑے ہو کر وہ بھی اپنے بچوں کی اسی طرح ان کی تربیت کریں گے، انہیں تعلیم دیں گے۔ اللہ کے سوا رزق دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما دیا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ کے سوا رزق دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ ہر بندے تک رزق پہنچانا میرا کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا، ان الرزق یطلب عبدہ کما یطلب اجلہ، کہ رزق بندے کو اس طرح تلاش کرتا ہے جیسے موت بندے کو تلاش کرتی ہے۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ اس حدیث کا مطلب ہے کہ جیسا عقیدہ، جیسا ایمان ہمارا موت پر ہونا چاہیے نا، کہ موت پر ہے، کہ موت نے آنا ہے، صرف اتنا پتہ ہے، باقی کب آنا ہے، کہاں آنا ہے، کس حال میں آنا ہے، کس عمر میں آنا ہے ہمیں نہیں پتہ، کس جگہ پر آنا ہے ہمیں نہیں پتہ۔ رزق کے بارے میں بھی ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ رزق ہمیں ملنا ہے، کہاں ملنا، کب ملنا، کس حالت میں ملنا، زیادہ ملنا، کم ملنا، کس جگہ پر ملنا، یہ میرے رب کو پتہ ہے، یہ میرے اللہ کو پتہ ہے، یہ میرے اللہ کو پتہ ہے۔ رزق دینے والی ذات اسی کی ہے، اس کے ساتھ شریک نہ کریں، صفات کے اندر بھی شریک نہ کریں۔ یہ دوسری قسم ہے، یہ دوسری قسم ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی۔ اور ہماری مسلمان اکثر طبقہ اس کے اندر موجود ہے، اکثر طبقہ اس کے اندر موجود ہے۔ یہ جہالت پر مبنی ہے، یہ بھی جہالت پر ہے، جہالت پر ہے۔ اس کے بعد تیسری قسم ہے شرک کی، تیسری قسم ہے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا، کسی اور کا سجدہ کرنا۔ عبادت کا تقاضا کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ صفات کے تقاضوں کے اندر شرک، کہ ہمیں نعمتیں دینے والی ذات اللہ کی ہے تو اللہ کی عبادت کی جائے نا۔ میں کسی پیر کی عبادت کروں، کسی پیر کو اللہ کا درجہ دوں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ وہ اپنے الہوں سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے، جس طرح کہ اللہ سے محبت ہوتی ہے ایسی محبت کرتے ہیں۔ اور ایسے پیر ہیں، ایسے مرید ہیں کہ جب وہ ان کے گھر آ جاتے ہیں تو وہ اپنے دوپٹوں، ان کی عورتیں اپنے دوپٹوں کو سر سے اتار کر ان کے نیچے بچھاتے ہیں، اور پھولوں کا راستہ بنایا جاتا ہے سارا کا سارا، اور جب تک وہ گھر میں بیٹھا ہوتا ہے کوئی بھی ان کا نہ بچہ، نہ بڑا، نہ بوڑھا چارپائی پر بیٹھتا ہے، سارے نیچے بیٹھتے ہیں، اس سے اوپر بٹھاتے ہیں، اس کے پاؤں دھو دھو کر پیتے ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا خرافات کرتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کو سجدہ کرو، اللہ کو سجدہ کرو۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، وہی واحد لا وحدہ لا شریک ہے۔ اسی نے ساری کی ساری کائنات کو پیدا کیا، وہی ساری کائنات کو بنانے والا ہے، وہی ساری کی ساری صفات کا مالک ہے، وہی قادر مطلق ہے، اسی سے سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے۔ تو یہ شرک کی 3 قسمیں ہیں، یہ شرک کی 3 قسمیں ہیں۔ ان تینوں قسموں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ کے لیے بچاؤ، اپنے ایمان کی حفاظت کرو کم از کم۔ اگر ہم اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے، شرک کے اندر مبتلا ہو گئے، اللہ نہ کرے اگر اسی حال میں مر گئے تو پھر ہماری مغفرت نہیں ہے، اگرچہ ہم نے ہزاروں سینکڑوں مرتبہ ہی کیوں نہ کلمہ پڑھا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کہ شرک کرنے والے کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ باقی گناہ جس کو چاہوں معاف کر دوں، جس کو چاہوں معاف نہ کروں۔
تو شرک سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی حفاظت کریں، خدا کے لیے اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اعمال تو بعد میں آتے ہیں، سب سے پہلے ایمان ہے۔ ایمان ہوگا، ہمارے اعمال جو ہیں وہ بھی کارآمد ہوں گے، ہمارے اعمال کا اجر و ثواب بھی ہمیں ملے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر ایمان ہی نہ ہوا، اس کے اندر شرک جیسا شائبہ یا شرک جیسی غلاظت ہمارے اندر موجود ہوئی تو پھر ہمارے اعمال ہمیں نہیں بچا سکتے، ہمارے اعمال ہمیں نہیں بچا سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، پھر جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے ان سے بھی زیادہ سخت محبت کرنے والے ہیں۔ ایمان والوں کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، لیکن ہماری محبت کیسی ہے؟ ہمارے سامنے اگر 4 پیسے آ جائیں تو ہم اپنے ایمان کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں کہ پہلے ہم ان 4 پیسوں کو حاصل کر لیں، چاہے کسی بھی طرح سے ہو، سود کے ذریعے سے ہوں یا چاہے وہ کسی اور ذریعے سے ہوں، پہلے ہم ان پیسوں کو جمع کر لیں اور اس کے بعد پھر ہم ایمان کو دوبارہ اپنا لیں گے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہماری اللہ سے کیا ہے؟ محبت ہے۔ جھوٹ کو ہم نہیں چھوڑتے، جھوٹ کو ہم نہیں چھوڑتے، خیانت کو ہمارا تاجر نہیں چھوڑتا، دھوکے کو ہمارا تاجر نہیں چھوڑتا، ملاوٹ کو ہمارا تاجر نہیں چھوڑتا، باقی حقوق العباد کو پامال کیے ہوئے ہر ایک دوسرے کا حق کھانے کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ ظلم کے بازار گرم ہے، ظلم کے بازار گرم ہیں۔ یہ محبت ہے ہماری اللہ کے ساتھ۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اگر وہ دیکھ لیں، یہ ظلم کرنے والے دیکھ لیں ان لوگوں کو جن کے اوپر ظلم کیا گیا، إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، تو یہ بھی بول اٹھیں گے کہ ساری کی ساری طاقت ایک اللہ ہی کو ہے، اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہمیں، اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہمیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات سخت عذاب دینے والی ہے، سخت عذاب دینے والی ہے جو شرک کے اندر مبتلا ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے شرک سے، اللہ تعالیٰ ہمیں خالص ایمان نصیب فرمائے، مخلصین والا اخلاص والا ایمان جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی دنیاوی اور اخروی پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، مصائب اور تکالیف سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے ایمان والی زندگی ہو، موت آئے تو وہ بھی ایمان والی ہو۔ اللہ تعالیٰ موت کی سختی سے ہماری حفاظت فرمائے، محتاجی اور معذوری سے اللہ کی ذات ہماری حفاظت فرمائے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے، ذلت و رسوائی سے حفاظت فرمائے، ہماری بھی ہمارے پیاروں کی بھی۔ اللہ تعالیٰ جو مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، قرآن کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔